وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 914 آیت نمبر 58. آج کا موضوع انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 58. قل بفضل اللہ و برحمتہ. آپ ان سے کہیے کہ دیکھو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم لوگ خوش ہو جاؤ. وہ خیر مما یجمعون. یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. سامعین کرام، مضمون جو گزشتہ تھا آیت نمبر 57 کا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. دیکھیں، آج کا جو سبق ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. اور اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، دیکھیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ایک تو عمومی ہے. یہ کائنات، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمام عمومی طور پہ. یہ صفت رحمانیت ہے اس کائنات میں اور تمام لوگوں پر. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ایک تو اس کا عمومی فضل ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اپنے لیے. اللہ، اس نے ہمیں اپنے لیے چن لیا. پھر ہمارے لیے، یعنی ہماری ارواح کو اپنے ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے قرب کے لیے، اپنا قرب بخشنے کے لیے چن لیا. اور یہ بات یاد رکھیں سامنے کرام کہ یہ محض اس کا فضل اور رحمت تھی. بس اس کی ایک چاہت تھی، اس کا ایک فضل تھا، اس کی رحمت تھی جو اس نے ہماری ارواح کو اپنے لیے چن لیا. اب وہ یعنی اس کے
لیے موقع دینے کے لیے کہ روح اس تقرب، اس دیدار اور اس ملاقات کے اہل ہو جائیں، ان کو اس دنیا میں بھجوانا مقصود تھا۔ خلق یعنی ان کو انسان بنانا مقصود تھا، روح کو جسم دینا مقصود تھا، تاکہ دنیا میں جا کے وہ محنت کرے، جد و جہد کرے۔ اور یہ جد و جہد تھوڑا سا اگر میں آپ کو عرض کروں سامعین کرام، دیکھیں آپ جلدی نہ کریں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، اور نہایت اطمینان سے یہ بات سنیں۔ دراصل بات تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات، اپنے قرب اور دیدار کے لیے چن لیا ہے، اور اس ملاقات، دیدار اور تقرب کا اہل بنانے کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہاں آ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں بالکل واضح بات ہے، آپ کسی شک و شبے کا شکار نہ ہوں، اور آپ کے جو پرانے تصورات ہیں تخلیق کے متعلق، مقصد کے متعلق انسان کی، اس کو کھرچ دیں۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس پر آپ سوچیں، اور یہ بات محض قرآن سے اور حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، خود خیر ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دیدار کا اہل بنانے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہاں آ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو راستہ اس کی طرف جاتا ہے اس پر چلنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جو کہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سامعین کا، اور سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، ریاضی دان ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا خط، باقی تو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ھذا صراط علیہ مستقیم قرآن میں ہے۔ اور میں یہ بات نوٹ کر لیں، میں جو کوئی بھی ہوں، آپ کی نظر میں جو بھی حیثیت ہے میرے ظاہر کی، اس کو چھوڑ دیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیں۔ میں آج کو اچھا لگتا ہوں، برا لگتا ہوں، چھوڑ دیں اس کو، میری ذات کو چھوڑ دیں، میری آواز کو بھی چھوڑ دیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ذرا توجہ دیں۔ دیکھیں، میں دوبارہ وہ خلاصے کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ الفاظ ہیں اللہ کے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اوہو، محمد مجتبی، آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں نا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد مجتبی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، تو اس نے ہمیں چن لیا۔ دیگر بہت سی مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور بڑی صلاحیتوں والی ہیں۔ بلی اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کتا سونگھ سکتا ہے ایسی خوشبو جو ہم نہیں سونگھ سکتے، آپ کتوں کو رکھتے ہیں نا۔ تو بہت سی صلاحیتوں والے یعنی اجسام ہیں، مخلوقات ہیں، لیکن اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ، یہ اب اللہ کی مرضی ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ یقین کر لیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں دنیا کے لیے چن لیا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ۔ کوئی عجیب ذہنیت ہے ہماری۔ آئے ہم کس لیے ہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ بعد المشرقین ہے، زمین اور آسمان کا، رات اور دن کا وہ ہے۔ تو بہرحال بفضل اللہ و برحمت، اچھا ٹھیک ہے، میں وہ مضمون پورا کر دوں۔ یہ مضمون تھوڑا سا بہت زیادہ پر حکمت مضمون ہے، تھوڑا سا اسے غور سے سنیں۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ ہمیں چاہتا ہے،
وہ محبت سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، بلانا چاہتا ہے۔ ایک موقع، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک موقع ہے، اور یہ نادر اور منفرد موقع ہے، ایک موقع ہے بس۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اچھا، میں وہ بات کہہ رہا تھا کہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں، آپ مولا تک پہنچ جائیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا مجھ تک آ پہنچتا ہے۔ پھر شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے اس میں اس کے لیے بیٹھوں گا، اس کی طاق میں بیٹھوں گا۔ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ برل سیدھا راستہ، مقصود، منزل اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ طریقہ صراط مستقیم، اب وہ صراط مستقیم بتائے گا کون؟ راستہ تو اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ اب اللہ اپنا راستہ خود بتائے گا۔ ہماری ذہن میں، ہم تو اپنے ذہن سے نیکیاں کرتے رہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اپنے ذہن سے کرتے رہتے ہیں، نہیں، آپ اللہ کی مرضی کو دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنا راستہ خود بتائے گا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا۔ اِهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب ہدایت کیا ہے اور کس چیز کی ہے؟ یہ صراط مستقیم کی ہے۔ گزشتہ سبق آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، ہدن، ہدایت، راستہ، منزل تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہدایت ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے سیدھے راستے پر، بالکل صاف کلیئر مضمون ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے۔ سامنے کرام آپ بھی ذہن کو دیکھیں، اگر آپ میری باتوں کو سنیں گے اور پہلے سے آپ جو یعنی ذہن خالی ذہن ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ مشکل ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو مواد پڑا ہوا ہے وہ آپ اس کی طرف دھیان جائے گا کہ یار اس نے تو یہ کہا، کتاب میں تو یہ لکھا تھا، فلاں عالم نے تو یہ کہا تھا۔ چھوڑ دیں، آپ جس نے جو بھی کہا تھا آپ قرآن کی بات سنیں۔ میں تو آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ جس انداز سے میں بتا رہا ہوں اس پہ آپ ذرا سوچ لیں۔ تو صراط مستقیم، ایک بات تو یہ ہو گئی، جب تک آپ اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ تین باتیں میں نے آپ کو کہیں، راستہ اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقامی طور پر ایک سچا شخص، قرآن کی زبان میں بتا رہا ہوں، سچا شخص، کونوا مع الصادقین۔ پھر واتبع سبیل من اناب الی، جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے، چونکہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تم بھی اس کے راستے پر چلو۔ اس آیت پہ غور کریں نا آپ۔ بعض لوگوں کے ذہن میں تو تعصب ہوتا ہے، کچھ مواد بھرا ہوتا ہے پہلے سے، کسی نے بھرا ہوتا ہے، جو بھی ہے، تو وہ بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مقامی طور پر ایک رہنما نہایت ضروری ہے آپ کے لیے، اور اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ سچا شخص ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو، عالم بعمل ایک، پھر جو جس نے رجوع کیا ہو اللہ کی طرف،
جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، انک علی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور نائبین پیغمبر یا اللہ والے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا راستہ پیغمبر کے راستے کے مطابق نہ ہو. وہ بھی پیغمبر کے راستے پر ہیں، جو پیغمبر کے متبعین ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو وارث نبی ہیں، اور جو نائب نبی ہیں، تو یا نائب رسول آپ کہہ لیں، تو وہ بھی رسول کے راستے، چونکہ وہ رسول کے راستے پر ہے اس لیے آپ نے ان کے راستے پر چلنا ہے. اسلام میں کسی شخصی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے سامنے کا، شخصیت کے گرد، یعنی شخص کو معبود نہیں بنا سکتے آپ. شخص رہنما بن سکتا ہے آپ کا، وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا کہ جو وہ کہے وہ کرے. نہیں، نبی کے علاوہ کسی بھی شخص کی پیروی آپ ٹھوک بجا کے کریں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، باقی تو تفاصیل ہے. تو بہرحال میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ منزل ہے، اور یہاں جب آپ آ جاتے ہیں، یعنی پیدا ہو جاتے ہیں، بلوغت اور باشعور ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کو چلنا ہے، آپ کو اللہ کو منزل بنانا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ تو ہمارا کوئی شوق ہے، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا منزل ہے، اللہ کو منزل بنا کے، آخرت کی نیت کر کے، اخروی کامیابی کی نیت کر کے. دیکھیں آخرت میں کون کامیاب ہوں گے، اس کا بھی تھوڑا سا ہم سوچ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. آخرت کی کامیابی ہمارا نصب العین ہے، آخرت ترجیح ہے. تو اب آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے. تو شدید عذاب یا بخشش مولا، اللہ کی بخشش، رحمت، بخشش. تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کس پر ہوگی؟ جو قرآن کو فالو کرے گا، جو اللہ کے راستے پر چلے گا. آخرت میں کامیابی، تھوڑا سا اس بات پہ بھی آپ غور کریں نا، اصل میں ہم نہ تو خود سوچتے ہیں، نہ ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے عام طور پہ، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ خود کبھی کبھی سن لیتے ہوں گے. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. منزل اللہ، راستہ اللہ کا، طریقہ نبی کا. مقامی طور پر ایک رہنما کو لازمی طور پہ اپنی رہنمائی، کیونکہ آپ تو دیکھیں مبتدی ہیں، آپ مبتدی ہیں. اب نیوٹن کا بھی ایک استاد تھا، مثال کے طور پہ عرض کرو، البیرونی، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے تو استاد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. تو اگر آپ مبتدی ہیں تو آپ کو کسی ذریعہ اپنانا ہوگا سیکھنے کا. آپ نے سیکھنا ہے بندگی کا طریقہ، آپ نے اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے. تو مقامی طور پر ایک زندہ شخص، جو کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں وہ، اور ایک بات اور کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لوگ اپنے اپنے معنی کرتے ہیں، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ذریعہ، وسیلہ مطلب ذریعہ، کہ اس کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈو، اس کی طرف جانے کا. اور وہ ذریعہ جو ہے، پہلے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیغمبر نہیں ہے تو جو علماء امتی ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کا یعنی حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء، ان کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے. یعنی جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کا درجہ نائب یعنی نبی کا ہوتا ہے، درجہ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اسے نہ نبی کہا جائے گا نہ کچھ اور، صرف وہ ایک عالم ہوگا، بس عالم با عمل، سچا شخص. قرآن کی زبان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ کر. تو اب یہ ہے نا کہ
اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو اب آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوسرا ایک بات میں جو آپ کو بتا رہا تھا، دو طریقے، مطلب طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہے قرآن کے بیان کرنے کا، کہ تم اللہ کے رنگ کو اپنا لو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا، یعنی مقصد تو آپ کو معلوم ہو گیا، اللہ، مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چن لیا ہے تو یہ ہم یعنی اہلیت اور استعداد کیسے پیدا کریں گے، یہ ایک سوال ہے۔ تو آپ کو دنیا میں آ کے، دنیا ایک موقع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی توجہ سمجھنا آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ یہاں آپ اپنے اندر اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی اہلیت پیدا کریں۔ اب وہ اہلیت کیسے پیدا کریں گے؟ تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کا کہا ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات اپنا لو، اللہ کا رنگ، اللہ کی صفات میں رنگ جاؤ۔ تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی آگ ہے، جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آگ نہ جلائے تو آگ کی صفت اس کو اپنانی ہوگی۔ دیکھیں، آگ کی صفت اپنانی ہوگی۔ مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور اختتامی میری تقریر کا لمحہ آ گیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اللہ کی صفات اپنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ صبغت اللہ، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اللہ کا رنگ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات، اللہ کا رنگ ہے۔ اور پھر میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی، آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور آگ کے ساتھ آگ ایک یعنی لکڑی اگر جل اٹھے اور اسے آپ آگ میں ڈالیں گے تو وہ یک جان دو قالب ہو جائے گی۔ کچھ لکڑیاں جل رہی ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں، اتنی ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، لکڑیاں 8-10 لکڑیاں ہیں، وہ جل رہی ہیں، ایک لکڑی جو ہے بجھی ہوئی ہے، تو یا ایک لکڑی جل رہی ہے، ایک بجھی ہوئی ہے، تو اس لکڑی کو آپ جلا دیں، اور یا یعنی اگر وہ لکڑی جلتی ہوئی لکڑی کے ساتھ مل جائے تو ایک جان دو قالب ہو جائیں گے، آگ تو آگ ہی رہے گی، اور دونوں جو ہے بس آگ ہوں گی۔ یہ میں نے ضروری نہیں ہے کہ جو میں مثال دوں وہ پورے طریقے سے پوری بھی ہو، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا جلال، اس کا کمال، اور کیا اس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لا ضد له ولا مثیل، لا مثال له ولا مثیل له، لا ند له لا شریک له، اس کا تو کوئی نہ شریک ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، نہ کوئی اس کا بیان ہو سکتا ہے، نہ وہ تو کوئی، یعنی وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن باوجود اس کے وہ ایک ذات ہے، اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنے پاس ہمیں بلا رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے کہ بھئی تم میری صفات اپنا لو، میرا رنگ لے لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، کچھ صفات تو اس کے لیے خاص ہے جس میں وہ یکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبر ہے، الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے تو ہم تو بڑے نہیں بن سکتے، تو لیکن بہت سی صفات اس کی ایسی، وہ عالم ہے تم عالم بن جاؤ، وہ کریم ہے تم کریم کی صفت اپنا لو، وہ رحیم ہے صفت رحیم لے لو، رحمانیت کی لے لو، وہ سخی ہے تم بھی سخی بن جاؤ، وہ عالم ہے تم بھی علم حاصل کرو۔ تو یہ اس طریقے سے وہ پھر جب آپ اس آدمی کے پاس جائیں گے نا تو پھر باقی آپ کو وہ سمجھا دے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ آپ ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکتے ہیں۔ کچھ صفات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات اللہ تعالیٰ کی صفات حضور کی بھی ہیں۔ حضور اللہ کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، رؤوف الرحیم وہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رؤوف الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ اور بہت سی صفات آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھ لیں وہ 99 جو نام عام طور پہ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں، اس میں سے کافی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں۔ تو یہ خیر میں نے آپ کو ویسی بات بھی سمجھانے کے لیے، تو وہ صفات آپ بھی اب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے، جتنا ہو سکتا تھا وہ اللہ کے رنگ میں رنگے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ حضور کا رنگ ہے، حضور کا رنگ لے لو۔ اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ پھر بعد میں بھی بیان ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا رنگ لے لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا، انہوں نے حضور کا رنگ لے لیا تھا، اتباع کامل کر لی تھی صحابہ کرام نے، اور بس وہ درجہ کمال کو پہنچ گئے تمام صحابہ کرام۔ تو یہ طریقہ کار ہے، منزل اللہ، راستہ اللہ کا، طریقہ محمد رسول، مقامی طور پہ ایک رہنما۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سیدھا راستہ، ایک صفات الہی کو آپ اپنے اندر اپنا لیں، اور یہ ساری باتیں جب آپ جائیں گے وہ ایک کامل رہنما کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا، طریقہ کار بتائے گا، اور وہ کامل جو ہے اس نے حضور کا رنگ لے لیا ہوگا، آپ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ یہ آسانی بات ہے کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ کیوں کہ وہ رسول کے راستے پر ہے، آپ اس کے راستے کو لے لیں، آپ اس کے پیچھے چلیں، اور یہ قرآن بتا رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم بھی اس کے پیچھے چل پڑو۔ مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آج کا جو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے اگلی نشست میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ، ترجمہ سنا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔